السلام علیکم، یو آر واچنگ ڈیسائفر ود عبدالباسط. میں ہوں منتہا حسن. ناظرین، پروگرام کے آغاز میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو ڈیسائفر دیکھنے پر اور اس کو سراہنے پر بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، اور امید ہے ہمیں کہ آپ کی سپورٹ ہمیں یوں ہی ملتی رہے گی اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو آج کے شو میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر مذاکرات کی. اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے دورہ کابل پر بھی نظر ڈالیں گے، اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم کچھ بات کریں گے جنرل عاصم منیر کے خطاب کی، جس میں انہوں نے دو قومی نظریے کی بات کی، جس پر بھارت میں شدید رد عمل ہم نے دیکھا. تو یہاں آغاز کریں گے آج کے اپنے پروگرام کا. ویلکم باسط صاحب. بہت شکریہ منتہا، اور ڈیسائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم. سو باسط صاحب، آل آف اے سڈن جو وینیو تھا نیوکلیئر ٹاکس کا وہ ایک دم سے بدل جانا، یہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ ہاں، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیونکہ جب پچھلے ہفتے مسقط عمان میں مذاکرات ہوئے ایران اور امریکہ کے درمیان، تو یہی تھا کہ دوسرا راؤنڈ ہی مسقط ہی میں ہوگا. بالکل. لیکن پھر عمان کی جانب سے ایک، یا شاید امریکیوں نے کہا ہو، لیکن ایک خبر یہ آئی کہ عمان کا خیال یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیجس ہے امریکہ کے لیے. ہاؤ؟ اس لیے کہ تہران سے مسقط کی فلائٹ جو ہے 2-3 گھنٹے سے زیادہ تو نہیں ہے نا، بہت قریب ہیں. لیکن اسٹیو وٹکاف جو اسپیشل انوائے ہیں ٹرمپ کے، ان کو امریکہ سے آنا پڑتا ہے اور وہ 10-12 گھنٹے کی فلائٹ بن جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس وجہ سے کسی یورپ میں کوئی وینیو ڈھونڈنا چاہیے. ایران کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ جرمنی، فرانس اور یو کے علاوہ اور کوئی بھی ہو تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو فائنلی پھر ڈیسائیڈ ہوا کہ روم شفٹ کیا جائے تاکہ فاصلہ دونوں کے درمیان برابر ہو جائے. تو یہ بھی دیکھیے نا، جب انڈائریکٹ بات چیت ہوتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، تو یہ بھی چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں کہ کسی ایک ایسا نہ معلوم ہو کہ کسی ایک فریق کو ہم فیور کر رہے ہیں. خاص طور پہ جو ملک میڈییٹ کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اس کو بیلنس رکھنا پڑتا ہے ہر چیز میں، چھوٹی باتوں پہ بھی نظر رکھنی پڑتی ہے. تو اب یہ آج روم میں ہوئے مذاکرات ان کے، اور میڈییشن البتہ عمان ہی کر رہا ہے، ان کے فارن منسٹر بھی یہیں موجود تھے. اب پچھلے ایک ہفتے سے کافی کچھ بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے. پہلے تو دیکھیے، جب پہلا راؤنڈ ختم ہوا تو اسٹیو جو وٹکاف ہیں، جو کہ امریکی وفد کی قیادت کر رہے ہیں، انہوں نے بڑے واضح انداز سے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے، جو ان کا آبجیکٹو ہے، وہ یہی ہے کہ ایران نیوکلیئر ویپنز نہ بنائے. جہاں تک اس کا پیسفل نیوکلیئر پروگرام ہے، وہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ ختم ہو. یہ اسٹیو وٹکاف نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا. اس کے بعد فوری طور پہ 1-2 دن کے بعد ان کی پوزیشن میں تبدیلی آ گئی، اور پھر انہوں نے ایک ایکس پہ ایک پوسٹ بھی ڈال دی اسٹیو وٹکاف نے کہ جی ہماری پالیسی یہی ہے کہ جو ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے، ایران نیوکلیئر ویپنز نہیں بنا سکے گا، اور جو انریچمنٹ پروسیس ہے وہ بھی پورا ڈسمینٹل، جو کیپیبلٹی ہے وہ ساری ختم کی جائے گی. تو یہ یو ٹرن لیا امریکہ نے پچھلے 2-3 دنوں میں. اس سے پہلے اپنے ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ جو رافیل گروسی ہیں، ڈائریکٹر جنرل انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے، وہ بھی ایران پہنچے ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی وہاں ایرانین لیڈرشپ سے بات بھی کی. اور ان کا خیال یہ ہے، انہوں نے جو پبلک اسٹیٹمنٹ دی ہے، کہ جس طرح ایک پزل نہیں ہوتا تو سارے پیسز وہ کہتے ہیں کہ موجود ہیں ایران کے پاس، اب ان پیسز کو اپنی جگہ پہ لانا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران کے پاس اب کیپیبلٹی ہے نیوکلیئر ویپنز بنانے کی. تو ایک الارمنگ سی اسٹیٹمنٹ ان کی جانب سے بھی آئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عباس اراغچی جو ہیں ایران کے فارن منسٹر، وہ ماسکو پہنچ گئے اور ان کی وہاں ملاقاتیں ہوئیں پریزیڈنٹ پوٹن سے. دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں اور محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی ہیں خالد بن سلمان، وہ بھی ماسکو پہنچ گئے. ان کی بھی پریزیڈنٹ پوٹن سے ملاقات. پھر وہ ایران پہنچ گئے، بالکل آیت اللہ خامنائی کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہو گئی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ایران کو جو ہے ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ بقول ان سب لوگوں کے سیریس ہیں
to strike a deal with Iran. کیا یہ معاملہ صرف اتنا ہی ہونے جا رہا ہے یا کہ پورا جو ورلڈ آرڈر ہے، گلوبل آرڈر ہے، وہی چینج ہونے جا رہا ہے؟ وہ تو ایک بات کی بات ہے نا منتہا، وہ تو لارجر، لیکن تھوڑا سا ہم ایران پہ فوکس رکھتے ہیں اپنا. اب یہ جو ہے اپنا ایک لوگ اسیسمنٹ اپنی یہی دے رہے ہیں کہ سعودی عرب بھی چاہتا ہے کہ ڈیل ہو جائے، روس بھی کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایران کو کہ یہ موقع جانے مت دیں، کیونکہ اس سے پہلے اگر یہ آپ کو یاد ہو نا کہ پچھلے ہفتے ہی نیو یارک ٹائمز میں ایک اسٹوری چھپی جس میں یہ بتایا گیا کہ اسرائیل نے تمام انتظامات کر رکھے ہیں کہ ایران کی نیوکلیئر فیسیلیٹیز کو اسٹرائک کرے مئی کے مہینے میں، اگلے آنے والے مہینے میں. اور امریکہ کے ساتھ کافی جو ہے اس وقت بات چیت بھی ہوئی، اور ٹرمپ صاحب کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے فوری طور پہ CIA کے جو ڈائریکٹر ہیں جان ریڈکلف، ان کو ڈسپیچ کیا اسرائیل کہ ابھی آپ ایسا نہ کریں، ابھی ہم پہلا جو معاملہ ہے وہ ٹاکس کریں گے ایران کے ساتھ، اور پھر دیکھیں گے کہ ٹاکس اگر نہیں ہوتی تو پھر کیا ہمارا لائحہ عمل ہونا چاہیے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ میری پہلی خواہش یہی ہے کہ میں مذاکرات کے ذریعے ہی ان معاملات کو طے کروں. دوسری جانب اسرائیل کی یہ خواہش تو ہے کہ اس کو امریکہ کی سپورٹ ملے، یہ مذاکرات ہیں ناکام ہو جائیں اور پھر امریکہ اس کے پیچھے کھڑا ہو اور وہ نیوکلیئر اسٹرائکس، جو نیوکلیئر فیسیلیٹیز ان کو اسٹرائک کرے. آبویسلی جو میں نے پہلے بھی ہم نے اپنے شو میں ڈسکس کیا تھا، فردوں کی جو فیسیلیٹی ہے بہت ڈیپ ہے، اس کو اگر تباہ یا ڈیمیج کرنا ہے مکمل طور پہ تو اس کے لیے امریکہ کو ہی جو ہے بنکر بسٹر جو سب سے طاقتور بومب ہے اس وقت، وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 15,000 کلو گرام کا ہے. جی. تو جب تک وہ امریکہ اسرائیل کو نہیں دیتا اس وقت تک اسرائیل کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ان فیسیلیٹیز کو مکمل طور پہ ڈیمیج کر سکے، جس طرح ماضی میں اس نے سیریا میں کیا تھا یا لیبیا میں بھی. تو یہ جو ایک لیکن اس وقت امریکہ تھوڑا سا ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ ایک موقع دیا جائے، لیکن نیو یارک ٹائمز کا جو آرٹیکل ہے نا، یہ ایک کوشش یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایران پہ ذرا پریشر بلڈ کریں، ایک سائیکولوجیکل وارفیئر بھی تو ساتھ ساتھ چلتی ہے نروس کی، تو وہ یہ پریشر ٹیکٹکس بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ایران کو اس بات کا اندازہ تو ضرور ہے کہ جب سے یہ غزہ کا معاملہ شروع ہوا، فلسطین کا معاملہ شروع ہوا اور ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی براہ راست میزائل کی فائرنگ بھی ہوئی، تو اس سے لوگوں کا خیال یہ ہے جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں کہ ایران کا جو S-300 ڈیفنس سسٹم ہے وہ کافی ڈیمیج ہو گیا ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، یا امریکی جو ٹروپس ہیں خلیج میں یا اسرائیل کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اسی دوران آج جب یہ ٹاکس شروع ہوئیں تو ہم نے دیکھا کہ کل امریکہ نے یمن پہ حملہ کیا، جی، تقریباً 90 سے زیادہ لوگوں کو وہاں ہلاک کیا، اور آج یمن میں بہت بڑا اجتماع ہوا، لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکلے اور انہوں نے غزہ کے بارے میں کہا کہ ہم اپنی جانیں دے دیں گے لیکن غزہ کی سپورٹ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم یہ جو کمرشل نیویگیشن ہے ریڈ سی میں اس کو نشانہ بناتے رہیں گے اسرائیل اور امریکی جہازوں کو جب تک کہ غزہ میں سیز فائر نہیں ہو جاتا. تو وہ پوری طرح ڈٹے ہوئے ہیں. اب ایران کا کیا معاملہ؟ ایران نے دیکھیے اپنی ریڈ لائنز بڑی کلیئر سامنے رکھ دی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ اگر جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی پبلک اسٹیٹمنٹس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کو نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ نہیں بننے دیں گے، نیوکلیئر ویپنز جو ہے وہ نو گو ایریا ہے ایران کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی تو کبھی نیوکلیئر ویپنز بنانے ہی نہیں چاہے. اگر یہی مطالبہ ہے تو پھر تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں، جی، پھر تو ایگریمنٹ فوری طور پہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر معاملہ اس سے بیونڈ ہے کہ ایران جو ہے پیسفل نیوکلیئر اپنا پروگرام بھی جاری نہ رکھے، جو انریچمنٹ اس کی کیپیبلٹی ہے اس کو بھی گیو اپ کر دے، تو یہ تو ناممکن ہے. یہ ایران کی ریڈ لائن ہے. تھوڑا سا لوگوں کو ہم سمجھا دیں کہ یا بتا دیں کہ انریچمنٹ پروسیس ہوتا کیا ہے. جی جی. دیکھیے جو نیچرل قدرتی یورینیم اور ہے نا، اس میں مختلف آئسوٹوپس ہوتے ہیں، اور ایک آئسوٹوپ جو سب سے زیادہ ہوتا ہے نیچرل یورینیم میں وہ ہے 238U اسے کہتے ہیں، یہ U38. اس کی مقدار نیچرل یورینیم تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 99.5% وہی ہوتا ہے.
جو دوسرا جو ایک آئسوٹوپ ہے 235U، اس کی مقدار نیچرل یورینیم میں ہوتی ہے 0.7%. اصل میں وہ جو آئسوٹوپ ہوتا ہے نا وہی فیسائل ہوتا ہے، اسی سے ہی نیوکلیر بام بنتا ہے. صحیح. اچھا، اس کو اگر آپ نیچرل یورینیم سے اس کو انریچ کریں یا نکال دیں، تقریباً 3.5 اس کی جو اس وقت مقدار نیچرل یورینیم میں ہوتی ہے وہ 0.7% ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اس کی اس یورینیم میں مقدار اس کو انریچ کرنے کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کی مقدار 0.7 سے 3.67 کر دیں تو اس سے پھر آپ نیوکلیر ریئیکٹرز وغیرہ چلا لیتے ہیں اور پیسفل پرپزز کے لیے. صحیح. لیکن اگر آپ اس کی تعداد 3.6 سے بڑھا کر 90% لے جائیں تو پھر وہ اس سے آپ نیوکلیر ویپنز بناتے ہیں. صحیح. تو اس وقت جو پرانا ایگریمنٹ تھا 2015 کا جس سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نکلے تھے، تو اس میں 3.7% تک ایران کو اجازت دی گئی تھی کہ آپ اس حد تک انریچ کر سکیں. لیکن اب خبریں یہ ہیں کہ ایران نے 60% تک کر لیا ہے پچھلے 10 سالوں میں. اب ایران کے لیے مشکل تو ہے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایونچولی تھوڑا سا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی نیچے آنا پڑے گا. اب دیکھنا یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. ایک دیکھیں نا، ایک ہفتے میں انہوں نے اپنی پوزیشن والٹے فاسٹ لیا، یو ٹرن لیا اور اپنی پوزیشن تبدیل کر دی. یا تو یہ کہیں نا کہ ابھی اچھا کل 2 دن پہلے بھی اگر آپ دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، بلکہ کل بھی اگر اسٹیٹمنٹ دیکھیے تو وہ نیوکلیر ویپنز کی بات کر رہے ہیں ایران کے کانٹیکس میں. لیکن جو ان کے ساتھی ہیں نا، چاہے وہ مارکو روبیو ہوں یا اسٹیو وٹکاف، وہ بات کر رہے ہیں اب انریچمنٹ پروسیس کی بھی. تو یہ کچھ تھوڑا بہت پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کے درمیان بھی کچھ لگتا ہے کچھ صحیح ابھی کلیئرٹی نہیں آئی. اس لیے تھوڑا سا روم اوپن رکھنا چاہتے ہیں کہ ایران کو ہم ذرا کانفلکٹنگ میسیجنگ کرتے ہیں تاکہ پھر دیکھتے ہیں مذاکرات میں کہاں تک ہم جا سکتے ہیں. لیکن اٹس اے ڈیفیکلٹ کال فار ایران. ایران وڈ نیور ایگری نو میٹر واٹ کہ اپنا جو انریچمنٹ کا پروگرام ہے اس کو گیو اپ کر دے. وہ پاسبل ہی نہیں ہے. اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے یا پھر جو ایگریمنٹ تھا اوریجنل 2015 کو اس کو ریوائیو کر لیتے ہیں. اور وہی بیسٹ آپشن ہے میرے خیال میں. اور اگر ویریفیکیشن مانیٹرنگ ریجیم کو صحیح معنوں میں آ جائے جو کہ سب کو قابل قبول ہو، اور وہ آبویسلی مانیٹرنگ جو ہوگی وہ وہی کریں گے، IAEA ہی کرے گا جو پہلے بھی کرتا رہا ہے. اور انہوں نے پہلے اگر آپ دیکھیے تو 1-2 سال بالکل ایران کو سرٹیفکیٹ دیتے رہے کہ ایران نے فلی کمپلائی کیا ہے JCPOA کے ساتھ. تو ایران چونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو پورا فتویٰ موجود ہے کہ ہم نے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کبھی نہیں بنانے، تو اس لیے ہمارے لیے کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران میں امریکہ میں کتنی کلیئرٹی ہے اس بارے میں. اصل معاملہ امریکہ کی طرف سے رکا ہوا ایران کی جانب سے نہیں، کیونکہ ایران رشیا کا پریشر بھی ہے، سعودی عرب کا پریشر بھی ہے، چین کا پریشر بھی ہوگا آئی ایم شیور. اور پھر ایران کو اس وقت اگر یہ ہو جائے تو شاید ضرورت بھی نہیں رہے گی پھر نیوکلیر ویپنز کی. صحیح. سو ناظرین، یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور نظر ڈالیں گے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے دورہ کابل پر.